السلام علیکم، میں ہوں رانا عدنان شبیر خان۔ السلام علیکم، میں ہوں رانا عدنان شبیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نوائے فکر۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف صاحب کو العزیزیہ اور ایون فیلڈ کیسز میں 26 اکتوبر تک توسیع مل گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف صاحب کو گرفتار کرنے سے بھی روک دیا۔ جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا کہ اپیلیں بحال کرنا روٹین کا معاملہ نہیں، آپ کو عدالت کو مطمئن کرنا پڑے گا کہ آپ کی اپیلیں کیوں بحال کی جائے۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ العزیزیہ ریفرنس میں آپ کی سزا کی معطلی محدود وقت کے لیے تھی۔ بہرحال اپیلیں بحالی کی درخواست کے بعد نیب کو عدالت نے نوٹس جاری کر دیا اور سماعت 26 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ اس کے بعد میاں صاحب توشہ خانہ کیس میں بھی احتساب عدالت کے سامنے موجود ہوئے اور سرنڈر کر دیا۔ ان کی ضمانت فوراً منظور کر دی گئی اور 10 لاکھ کے مچلکے جمع کرانے کا حکم دے دیا گیا۔ عدالت نے نواز شریف صاحب کے دائمی وارنٹ گرفتاری بھی منسوخ کر دیے اور سماعت 20 نومبر تک ملتوی کر دی۔ ہم نے نیوز چینلز پر دیکھا کہ میاں صاحبان اور ان کی جتنی نواز شریف صاحب کی مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ ہے وہ مسکرا رہی تھی، اسمائل کر رہی تھی، خاص طور پہ تارڑ صاحب بہت مسکرا رہے تھے۔ چلتے ہیں احمد کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ آنے والے وقت میں ان تمام ریلیفز کو کیسے دیکھتے ہیں۔ جی احمد۔ جی السلام علیکم صاحب۔ رانا صاحب، میاں نواز شریف صاحب کو آج ضمانتیں بھی مل گئی، پنجاب گورنمنٹ نے بھی ان کو ریلیکس کر دیا، جو کوئی پنجاب گورنمنٹ ان کے لیے سہولت کر سکتی تھی کہ وہ اریسٹ نہ ہوں۔ اور سچویشن یہ اب ہو گئی کہ ایک قسم کا ایک ایسا سٹیل میٹ سا نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے بڑے لیڈران جیل میں ہیں، وہ الیکشن کی جیل کے اندر سے تیاری کر رہے ہیں۔ نون لیگ کے لیڈران واپس ملک میں آ گئے ہیں، میدان میں آ گئے ہیں اور میدان میں ایکٹیو ہیں، تو پارٹی بھی میدان میں ایکٹیو ہے۔ اب جو سب سے اہم پارٹ رہتا ہے وہ الیکشن کمیشن اور الیکشن کی ڈیٹ ہے، کیونکہ جو ڈیٹ آئے گی اس حساب سے پھر پارٹیاں تیاری کریں گی کہ ہمارے پاس اتنا عرصہ ہم یہ کر سکتے ہیں، ہمارے پاس اتنا عرصہ ہم یہ کر سکتے ہیں۔ اب ایشو یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں الیکشن میں رانا صاحب کہ پرسن ٹو پرسن کانٹیکٹ بڑا میٹر کرتا ہے۔ الیکشن میں جب لوگ کسی کے پاس جا کے بیٹھ جائیں، اس پہ آپ زیادہ بہتر مجھے بتا سکتے ہیں، آپ کا خاندان بھی سیاست میں رہا ہے، بہت زیادہ اہم کہہ لیں سیٹوں پہ، تو کس طریقے سے ووٹ حاصل کیے جاتے ہیں، اور کچھ مثالیں بھی دیجئے تاکہ ہمیں بھی اندازہ ہو کہ کون سی پارٹی یا کچھ ایم این ایز کس طریقے سے جیتتے رہے۔ وہ میرا خیال ہے کہ آپ تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالیں۔ میرا جہاں تک یہ خیال ہے کہ 60 to 70% کے درمیان ووٹ عمران خان کے پاس ہیں، باقی 30 پاپولیرٹی کے حساب سے پنجاب میں خاص طور پہ، باقی 30-40 کے حساب سے نون لیگ یا باقی پارٹیوں کے پاس بنتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، سندھ اور بلوچستان میں شاید پی ٹی آئی نہ ہو، بہت کم ہوگی۔ کے پی میں پی ٹی آئی ہو سکتی ہے، زیادہ ہو سکتی ہے۔ تو اب یہ اس قسم کی ایک ڈویژن مجھے اس ووٹوں میں نظر آ رہی ہے، لیکن اس ڈویژن کو بریک کرنے کے لیے میاں نواز شریف، کیونکہ میاں نواز شریف کا واپس آنا، پھر سیاست میں ایکٹیو ہونا، پھر روزانہ پیشیاں ہونا، یہ چیز بڑی ہیلپ فل کرتی ہے سمپتھی گین کرنے کے لیے۔ ووٹوں کی پرسنٹیج میں آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا جو فرق ہوتا ہے نا، کہتے ہیں کہ جنگ میں ایک سپاہی بھی جو ہے وہ میٹر کرتا ہے، تو اس لیے ایک ووٹ بھی ہر پارٹی کے لیے ایک ایک ووٹ اہم ہوتا ہے۔ اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ خان صاحب کی اوورآل پاپولیرٹی زیادہ ہے، لوگوں کی پریفرنس بھی شاید ان کے حق میں زیادہ ہو، لیکن کیا گاؤں میں بھی ایسے ہے، کیا مختلف شہروں میں بھی ایسے ہے، اور کیا پاکستان کے تمام علاقوں میں ایسے؟ یہ اہم سوالات ہیں جس کا جواب صرف الیکشن ہی دے سکتا ہے۔ جی رانا صاحب۔ احمد، آپ نے یہ جو سرویز کی بات کی کہ 70-30 کی ریشو مختلف سرویز میں آ رہی ہے، یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آپ کہیں بھی کوئی بھی سروے کروا لیں، آپ کو رزلٹ لگ بھگ ایسا ہی ملے گا۔ پی ٹی آئی آپ کو 70-80% اور مسلم لیگ نون جو ہے اور پیپلز پارٹی تو خیر اس میں شامل ہی نہیں ہوگی، 1% یا 2% ان کو اس میں جگہ ملے گی۔
गुज़िश्ता हफ्ते जो गुज़रा है, हमारे घर में एक फैमिली गेट टुगेदर थी जिसमें हम 8-10 फैमिलीज इकट्ठे हुए थे। तो उसमें मेरी मिसेस के चचा ने मेरे बेटे को बुलाया और उन्होंने कहा फैसल तुम नवाज शरीफ तुम इमरान खान हो, और फिर उन्होंने एक और बच्चे को बुलाया और उसको नवाज शरीफ बना दिया। और उसके बाद उन्होंने घर के 25-30 मर्द हजरात को कहा कि जनाब पहले इमरान खान साहब के लिए हाथ उठाएं कि वो उसको सपोर्ट करते हैं, और फिर उसके बाद उन्होंने यही अमल मियां साहब के कैंडिडेट के लिए दोहराया। तो 98% लोगों ने, मेरी फैमिली के लोगों ने इमरान खान साहब को वोट दिया। मैं न्यूट्रल रहा और एक साहब ने सिर्फ मियां साहब के लिए हाथ उठाया। मगर आप जब ये सर्वे करते हैं, दुनिया में कहीं भी बैठ के कर लें, दुनिया में किसी भी जगह कर लें, आप एक बहुत बड़ा फैक्टर नज़रअंदाज कर रहे हैं कि ये 20-25 लोग जो इमरान खान को वोट दे रहे हैं वो अमेरिका में बैठे हैं और उन्होंने सर्वे में तो अपना हिस्सा डाल देना है, लेकिन क्या वो वोट कास्ट भी करेंगे? 0%। इनमें से कोई भी छुट्टी लेके काम से, अपने कारोबार से पाकिस्तान नहीं जाएगा वोट कास्ट करने के लिए। बहरहाल एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन मैं 99.99% मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा एक इलेक्शंस जब होते हैं, आपने कहा कुछ मसाले दें, क्योंकि हमने 4 इलेक्शंस लड़े हैं, तो और 4 इलेक्शंस तो मेरी फैमिली में लड़े गए हैं। 3-4 इलेक्शन मैंने फ़ौज में रहते हुए कंडक्ट भी कराए हैं। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसे हम इन सर्वेज़ में नज़रअंदाज कर देते हैं, वो है तारीख़, सकाफ़त, मिजाज, तरबियत और नफ्सियात। यानी पाकिस्तानियों की ये जो 5 चीज़ें मिलकर पाकिस्तान बनाती हैं। मैं दोहरा देता हूँ, पाकिस्तान की तारीख़, सकाफ़त, पाकिस्तानियों का मिजाज, पाकिस्तानियों की तरबियत और पाकिस्तानियों की साइकोलॉजी, जिसे नफ्सियात कहते हैं। ये पांचों मिलकर पाकिस्तान के एक पॉलिटिकल सिस्टम को स्ट्रेंथन करते हैं। अभी मैं आपको कुछ मिसालों से समझाता हूँ। चौधरी नौरेज़ शकूर साहब पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे, फिर वो जनरल मुशर्रफ के साथ थे, फिर वो PTI में थे, और अभी मेरा ख्याल है वो तहरीक इस्तेहकाम में है, चौथी पार्टी। लेकिन मेरा और मेरे ख़ानदान का वोट चौधरी नौरेज़ शकूर साहब का है। चाहे हमारी एफिलिएशन इमरान खान साहब के साथ हों या नवाज शरीफ के साथ हों नज़रियाती, लेकिन जब चौधरी साहब आ जाएंगे तो चौधरी नौरेज़ शकूर या उनका बेटा अली शकूर, हमने वोट उसी को देना है क्योंकि वो हमारी बरादरी है। इसको इस चीज़ को समझे। दूसरा, बेगम शहनाज जावेद चीचावतनी से इलेक्शन लड़ती थीं। उनको जब मेरे दादा ने जाकर बेनज़ीर से उकाड़ा में जलसा था वहाँ इंट्रोड्यूस करवाया और उनको पीपल्स पार्टी में उनकी शमूलियत उन्होंने इख्तियार की, तो उन्होंने जब पहला इलेक्शन चीचावतनी से लड़ा तो उसमें उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त नफ्सियात, मिजाज, सकाफ़त, इसको उन्होंने उस पर प्ले किया। वो क्या करती थीं, वो दुपट्टा लेकर घर की बेल बजाती थीं और वो डोर टू डोर गईं। वो बेल बजाती थीं, जो भी खातून दरवाज़ा खोलती थी, बड़ी उम्र की, छोटी उम्र की, बड़ी है तो उसके अपना दुपट्टा उतार कर उसको पहना देंगे, तू आज तो मेरी माँ है, या तू मेरी भैन है, तू आज तो मेरी धी है, ठीक है, तो मैं हुण आ गई हाँ, तो हुण मैं बैठांगी, तो हुण मैं चाह पियांगी। तो साथ ही मतलब ये कि ये ऐसा एक इमोशनल कांटेक्ट है, ये एक ऐसा इमोशनल टैक्टिस है जो ट्रिगर करती है हमारी सकाफ़त में, और हम सारी ज़िंदगी बताते रहेंगे। वो औरत सारी ज़िंदगी बताएगी कि वो जी वो बेगम शनाज तो मैंने अपनी माँ समझ दी है, उन्हें मैंने आप अपनी माँ के आठ दुपट्टा देखो, ये मैंने देखे गई है। फिर जब ये चक्कों पिंडों में जाते हैं जहाँ पर अगर हर घर का पता होता है, हर बंदे को हर घर का पता होता है, और वहाँ वो ये करती थी कि उन्हें जहाँ पता चलता कि यहाँ एक लड़की स्कूल टीचर है या ये पढ़ी लिखी है, तो उन्होंने जब उसके घर जाना और ये दुपट्टा एक्सचेंज करने के अलावा उन्होंने कहना कि कुड़िए या भाभी तू मेरी पोलिंग एजेंट होना फलाने जगह पे, ठीक है। तो वो अगेन इट्स एन इमोशनल गुगली जो वो करवाती थी, और वो इलेक्शन जीती। उन्होंने राय साहबान को बहुत ठीक ठाक मार्जिन से हराया। लेकिन ये जाहिर है कि फिर अगर आप इस कांटेक्ट को छोड़ देंगे, पर्सनल कांटेक्ट को, तो फिर लोग फिर आपसे आहिस्ता आहिस्ता डिस्टेंट करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल ये चलता है,
یہ ہماری تاریخ بھی ہے، ہماری ثقافت بھی ہے، ہمارا ایک مزاج بھی ہے، اور ہماری تربیت میں بھی ہے، اور ہمارے جو سیاستدان ہیں ہماری نفسیات سے کھیلتے ہیں، ہماری ویکنیسز سے کھیلتے ہیں۔ اسی طرح مولوی حضرات جو ہیں وہ ریلیجن پر کھیلتے ہیں، اور وہ انہیں پتہ ہے کہ پاکستانی قوم کی سینسٹیوٹیز کیا ہیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی الیکٹیبلز جو ہیں وہ فرق ڈالتے ہیں۔ پھر ایک کہتے ہیں دھڑے بازی کی سیاست۔ احمد، آپ دیکھیں گے کہ اگر رائے صاحبان ایک طرف ہیں اور جٹ برادری ایک طرف ہے، تو اگر رائے صاحبان فرض کریں، تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ وہ اگر پی ٹی آئی میں چلے گئے تو جٹوں نے دوسری پارٹی میں جانا ہی جانا ہے۔ ان کے جو اپنے گروپس ہیں وہ اکارڈنگلی، وہ بے شک دل میں اس کے لیے بہت محبت ہوگی عمران خان صاحب کے لیے، اور ان کے نظریات سے وہ اتفاق بھی کرتا ہوگا، لیکن وہ ووٹ جٹوں کا ہی ہے، پاویں وہ جیدے نال مرضی جا رہے ہیں۔ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ جی رانا صاحب، جیسے جیسے الیکشن کا، اگر جنوری فروری میں بھی الیکشن ہوتا ہے تو نومبر دسمبر جنوری 3 مہینے ویسے پیچھے رہ جاتے ہیں، تو اس 3 مہینوں میں ہونے والا ایک امپورٹنٹ ایونٹ اہم ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، کسی واقعے کے اوپر کوئی اٹیک، کوئی ہمدردی، کوئی بھی ایسا ایونٹ جس میں سمپتھی جو ہے گین کی جا سکے، کسی کی مخالفت بڑھائی جا سکے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے 2-3 سالوں میں خان صاحب کے خلاف جتنے بھی آڈیو ویڈیو چیزیں آئیں، ویڈیو تو کم ہی آئیں، آڈیو آئیں، تو ان آڈیو کے باوجود بھی ان کے ووٹ پہ فرق نہیں پڑا۔ لیکن جو کیسز میاں صاحب کے خلاف بنے، جس میں میاں صاحب کو باہر نکالا گیا، اس نے بہت زیادہ ڈیمیج کیا ان کو۔ تو دونوں چیزوں میں بڑا واضح فرق ہے۔ خان صاحب کے خلاف جو چیزیں تھیں وہ ایک پرسنل کنڈکٹ تھا، ٹھیک ہے، وہ ہو گیا۔ میاں صاحب کے خلاف چیزیں تھیں، وہ کہہ لیں کہ ملکی خزانے کے اوپر بوجھ یا اس قسم کی باتیں تھیں، اس نے ان کو کافی زیادہ ڈیمیج کیا۔ بہت زیادہ وہ کوشش بھی کرتے رہے اس ڈیمیج کو بچانے کا، لیکن وہ بچا نہیں پائے، نمبر 1۔ نمبر 2، شاید ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے رانا صاحب کہ جب ایک بندے کا اقتدار بہت لمبا ہو جائے نا، 20-30 سال تک اقتدار میں آ جائیں، تو لوگ اس سے ویسے بھی جو ہے نا اتنا کہہ لیں کہ اتنا فیورٹ نہیں ہو رہتا بندہ، اس کی اس کی جو پاپولیرٹی ہوتی ہے کم ہوتی جاتی ہے جب وہ لمبا عرصہ حکومت کر لے۔ میاں نواز شریف صاحب واپس آئے ہیں، بڑا جلسہ کیا ہے، لیکن اپنی وہ پاپولیرٹی جو میاں صاحب آج سے 20 سال پہلے انجوائے کرتے تھے، وہ اب ان کے پاس شاید نہیں ہے۔ تو اس کو ریگین کرنا یا اس کو اپنی اولاد کے لیے آگے بنا کے جانا کہ اگلی جنریشن پارٹی کو کیسے لے کے چلے گی، تو یہ اہم سوالات ہیں جو نون لیگ کے لیے اس وقت کھڑے ہیں۔ خان صاحب کے تو بچے شاید سیاست میں نہیں آئیں گے، وہ تو لگ ہی ایسا رہا ہے، تو اس لیے یا اگر آتے بھی ہیں تو وہ کیا رول پلے کرتے ہیں، بڑی دور کی بات ہے یہ، لیکن کیونکہ ابھی بھی وہ بیٹھے ہیں، دونوں کی عمر بھی تقریباً بہت زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک اہم دونوں چیزیں ہیں کہ خان صاحب اور ادھر سے بلاول بھی ہیں، تو یہ سارے کے سارے جو ہے نا مل کے پاکستان کی سیاست میں کیا مکس کریٹ کریں گے اور ملک کے لیے کیسے بہتر ہوگا، کیونکہ ملک اس انتظار میں ہے کہ اچھا حکمران آئے اور اس کے لوگوں کو خوشحالی دے، جو باقی اس وقت بڑا چیلنج بھی ہے۔ تو اس چیلنج کو لے کے آگے چلنا اور ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا کچھ آسان ایسا نہیں ہے۔ بہرحال یہ رانا صاحب اہم ہے کہ یہ تینوں پارٹیوں کا مستقبل جو ہے وہ میک اینڈ بریک سچویشن پہ کھڑا ہے، یا بن سکتا ہے یا ختم ہو سکتا ہے۔ جی رانا صاحب، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ میں احمد کنکلوڈ کروں گا کیونکہ مجھے واشنگٹن جانا ہے اور ابھی تک میں اوریگن میں ہی پھر رہا ہوں۔ آج کل کے حالات میں میرا خیال ہے نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد الیکشنز کی ڈیمانڈ کریں اور وہ پی ٹی آئی کو ٹائم نہ دیں، اور اگر الیکشن ڈیلے میں جاتے ہیں تو میرا خیال ہے ذاتی طور پہ کہ ڈیلیڈ الیکشن سے عمران خان صاحب کو فائدہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ٹاپ لیڈرشپ اس وقت جیلوں میں ہے اور ان کو ری آرگنائز کرنا ہے اور ان کو اس کے لیے ٹائم چاہیے۔ بہرحال عمران خان صاحب کو ایک اور جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے وہ یہ کہ ان کی جو لیڈرشپ جو ان کو چھوڑ کر چلی گئی ہے، وہ اس حلقے میں ایک ویکیوم کریٹ ہو گیا ہے، اور اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے بھی ان کو ایک اپروپریٹ نام کی ضرورت ہوگی، ایک اپروپریٹ الیکٹیبل کی ضرورت ہوگی، کیونکہ یہ جو عمران خان کا ٹائیگر ہے وہ پڑھا لکھا، وہ ٹھیک ہے، وہ 70% ہے، لیکن وہ ڈیوائیڈڈ ہے، وہ 70% کسی ایک حلقے میں نہیں ہے۔ اگر آپ حلقہ وائز جا کے ان کو دیکھیں گے تو شہروں میں حالات شاید بہتر ہوں عمران خان صاحب کے لیے، لیکن
چکوں پنڈوں میں آج بھی وہی جو میں نے پہلے بات کی تھی، الیکشن انہی طرز پر لڑے جاتے ہیں۔ دوسرا، میاں صاحب اگر کچھ عرصے کے لیے جیل میں چلے جاتے، چاہے ہفتے 10 دن کے لیے چلے جاتے، تو ان کو سمپتھی ووٹ بھی مل جاتا، اور یہ جو ایک لیول پلینگ فیلڈ کا جو ایک فیکٹر ہے یہ بھی سیٹ اسائیڈ ہو جاتا کہ جناب دیکھیں میں آیا، میں بھی جیل گیا، میں نے بھی قانون کے آگے اپنے آپ کو سرنگو کیا، سرنڈر کیا، اور میں پہلے جیل گیا اور اس کے بعد پھر میں نے عدالتی لڑائی لڑی اور میں باہر آیا۔ اب سب کو صاف نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب ایک ڈیل کے تحت آئے ہیں، ان کو پہلے گارنٹیز مل گئی تھیں کہ آپ کے ساتھ کچھ نہیں کیا جائے گا، تو یہ ایک پوائنٹ جو ہے وہ ان کے اگینسٹ جاتا ہے۔ اگر گارنٹیز کے باوجود وہ اس کو تھوڑا سا طریقے سے کھیل لیتے، کچھ عرصہ ذرا حوالات کی سیر کر لیتے، تو میرا خیال ہے کہ ان کو اس کا بہت فائدہ ہونا تھا۔ بہرحال میں اپنی بات کو دوبارہ اسی بات پہ کنکلوڈ کروں گا کہ ٹھیک ہے بیلٹ پیپر ڈیسائیڈ کرے گا، لیکن پاکستان میں آج بھی بیلٹ پیپر سے زیادہ الیکٹیبلز ڈیسائیڈ کریں گے، جو کہ عمران خان کو جب چاہیے تھے تو ان کو پرووائڈ کیے گئے، اور اب شاید نواز شریف صاحب کو وہ پرووائڈ کیے جائیں۔ میں آپ سے اجازت لوں گا، اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔